بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطبی کا 8واں سبق ہے، اور سبق میں پہلے سبق پر اعراب لگائیں گے۔ اعراب کے بعد اس میں جو استعارے ہے یا جو معانی ہے وہ بیان کریں گے، اور جو امیر ہے امیر احمد اس کی صفات بیان ہو رہے ہیں۔ العالی بعنان، عنان، عنان، الجلال، اور یہاں پر با کو اگر با نہیں لگائیں گے نزل الخافظ ہوگا۔ رایا تو اقبالی، التالی یا تک ایک، التالی، لسان الاقیال، آیات جلالہ، ظل اللہ علی العالمین، ملجأ الافاضل والعالمین، شرف الحق والدولة والدین، رشید الاسلام ومرشد المسلمین، امیر احمد، شعر، اللہ لقبہ من عنده شرفا لأنه شرفت دین الہدی شیمہ، ان الامارۃ باہت اذ بہ نصبت، والحمد حمد لما اشتق منہ سمہ۔ یہ ہے اعراب۔ ابھی یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ایک کلمہ ہے، اور یہاں سے لے کر یہاں تک دوسرا کلمہ ہے، یعنی دوسرا مرکب ہے، یہ کلام ہے، وہ ترکیب ہے۔ صلی اللہ علی العالمین، یہاں تک ملجأ الافاضل والعالمین، عالمین، شرف الحق والدولة والدین، یہ الگ ہے۔ رشید الاسلام و مرشد المسلمین، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، اور یہ شعر ہے، یہ الگ اس کا معنی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ وہ بلند ہے بعنان الجلال، یعنی بزرگی کے بادل کے ذریعے سے۔ اس کے ہم ترجمہ ابھی 2-3 ترجمے کریں گے۔ رایات و اقبالی، یعنی اس کی خوش قسمتی کے جھنڈے، وہ بلند ہے بعنان الجلال، یعنی جلال کے بادلوں سے۔ التالی، پڑھنے والے ہیں۔ لسان الاقیال، بادشاہوں کی زبان ہے۔ آیات جلال، اس کی جلال کی آیات کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ ظل اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، علی العالمین، عالمین پر۔ ملجأ الافاضل والعالمین، اور پناہ گاہ ہے اہل فضل اور اہل علم کے لیے۔ شرافت ہے حق کے لیے، دولت کے لیے یعنی حکومت اور سلطنت کے لیے، والدین اور دین کے لیے۔ رشید الاسلام، اور ہدایت یافتہ ہے اسلام کا۔ ومرشد المسلمین، اور رہنمائی دینے والا ہے مسلمانوں کو اپنے اقوال اور اپنے افعال کے ذریعے سے۔ اور اس کا نام کیا ہے؟ امیر احمد،
احمد اس کا نام ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ شعر پڑھا ہے کہ اللہ نے لقب اس کو لقب دیا ہے من عندی اپنی طرف سے شرفاً اس کی شرافت کی وجہ سے، لأنہ اس لیے کہ شرفت اس نے دین کو لأنہ اس لیے کہ انہوں نے شرفت دین الہدا یعنی دین اسلام کو، شیمہ اس کے خصال یہ شیمتن کی جمع ہے، شیمہ یعنی اس کے عادات اور خصلتوں کی وجہ سے دینی ہدا یعنی دین اسلام کو شرافت ملی ہے۔ ان الامارتا اور امارت اور سلطنت نے فخر محسوس کیا از بھی جب اس کی نسبت یعنی کس کی طرف ہو گئی، شرف الدین کی طرف ہو گئی۔ اور حمد جو ہے اس حمد کی ثنا بیان کی گئی جب اس سے اس کا نام یعنی سمہ اس کا نام مشتق ہو گیا۔ یہ اسم میں ایک لغت ہے، سمہ اسم میں ایک لغت ہے۔ اب یہاں پر ہم بیان کریں گے کہ عنان جو ہے، یہ عنان یہ اگر بمعنی لگام لیا جائے، لگام تو یہ جلال جو ہے یہ مشبہ ہوگا، اور الدابہ یہ مشبہ بھی ہے، تو یہ مشبہ بھی۔ اگر عنان ہم پڑھیں گے عنان بے عنان الجلال تو اور یہ مشبہ ہے، تو یہاں پر مکنیہ استعارہ مکنیہ ہے، اور اس کے لیے عنان کو ثابت کیا ہے یہ لوازم دابہ سے ہے، تو یہ ہے تخیلیہ۔ اور علو جو بلندی ہے، یہ عالی علو سے ہے، بلندی ہے، اس کو لیے ثابت کی ہے، تو یہ ترشیحیہ ہے، اس لیے کہ یہ مناسبات میں سے ترشیحیہ۔ اگر اس کو بمعنی عنان یعنی لگام کی لیا جائے تو جلال کی تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ، دابہ کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بلند ہے، اس کی خوشبختی کی جھنڈی بہت بلند ہے، کس کی وجہ سے، بعنان الجلال یعنی دابہ کی لگام کی وجہ سے۔ اور عربوں میں جب کہتے ہیں کہ فلان طویل العنان، فلان طویل العنان، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شریف عظیم یعنی عظیم الشرافت ہے، عظیم الشرافت کے لیے عنان کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جب اس کے ہم کہیں گے کہ عنان عظیم العنان یا عالی العنان، تو یہ اس وقت ہے، اس کا معنی یہی ہوگا۔ اور اس عنان کا معنی ایک دوسرا بھی ہے، سباق جو دوڑنے والا ہوتا ہے اس کا معنی بھی ہے، تو اگر یہ معنی لیا جائے سباق کا تو بلند ہے، اس کی خوشبختی کی جھنڈی کس کی وجہ سے، سباق کی وجہ سے، جو بھاگنے والا ہوتا ہے، جو دوڑ لگاتے ہیں، یعنی اس کی بزرگی کے سباق جو ہے، تو یہ بھی آپ معنی مراد لے سکتے ہیں، یہ لگام بھی معنی مراد لے سکتے ہیں۔ اور پہلے ہم نے جو ترجمہ کیا تھا وہ عنان کا ہم نے کیا تھا، عنان، اور عنان کہتے ہیں سحاب کو، اور سحاب کہتے ہیں بادل کو۔ رایات، رایہ کی جمع پہلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں، جھنڈے کو کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں خوش بختی، خوش نصیبی اس کو کہتے ہیں۔ التالی یہ تلاوت سے ہے، جس طرح ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اس کو تلا یتلو کہتے ہیں، التالی اس سے اسم فاعل ہے،
اور اقیال یہ بادشاہ کہتے ہیں، رئیس کو، بادشاہ رئیس۔ لسان الاقیال یعنی بادشاہوں کی زبان جو ہے وہ تلاوت کرتی ہے آیات جلالہ، یعنی اس کے جلال کی یعنی بزرگی کی آیات کی تلاوت کون کرتے ہیں؟ بادشاہوں کی زبانیں، یعنی بادشاہ جو ہے اس کی بزرگی کی ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر جلال جو ہے اس کی تشبیہ کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کریم کے ساتھ۔ قرآن کریم یہ مشبہ بھی ہے اور جلال مشبہ ہے، اور جب مشبہ ذکر ہو اور مشبہ بھی محذوف ہو تو کون سا استعارہ ہوتا ہے؟ مکنیہ، یہ مکنیہ ہے۔ اور اس کے لیے جو قرآن کے لوازمات ہے اس کو ثابت کیا جلال کے لیے، تو یہ ہے تخیلیہ۔ اور تلاوت جو ہے یہ قرآن کریم کے ساتھ یہ مناسبات میں سے ہے، مناسبات قرآن کریم میں سے ہے، تو یہ ہے ترشیحیہ۔ ظل اللہ یہاں پر استعارہ ہے کس سے؟ رحمت سے، کہ یہ رحمت اللہ علی العالمین، اور یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا ہے، جس طرح سایہ وغیرہ سب کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے کس کے لیے؟ علی العالمین، عالمین کے لیے رحمت۔ ملجأ، لجأ یلجأ اسے ہے ملجأ ظرف ہے، یعنی جائے پناہ، جائے پناہ، لجأ یلجأ پناہ کو کہتے ہیں، پناہ لینا، اور ملجأ جائے پناہ۔ افاضل یعنی اہل فضل، العالمین اہل علم، اہل علم اور اہل فضل کے لیے یہ جائے فنا ہے۔ اور یہاں پر ایک تلمیح ہے، تلمیح کہتے ہیں ایسے اشارہ دینا بلیغ، بلیغ، کہ اس کے نام کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا نام کیا ہے؟ شرف الدین، جو لقب ہے اس کا شرف الدین اس کا لقب ہے، لیکن اس کے ذریعے سے حق کو بھی شرف ملا ہے، سلطنت کو بھی شرف ملا ہے، اور دین کو بھی شرف ملا ہے۔ رشید اس کو کہتے ہیں کہ جو ہدایتیں یافتہ ہو، جو ہدایتیں یافتہ ہو اس کو رشید کہتے ہیں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک رشید اس کو کہتے ہیں کہ جو محافظ للمال ہو، چاہے دین کا محافظ ہو یا نہیں ہو، لیکن امام شافعی کے نزدیک رشید اس بندے کو کہتے ہیں کہ جو محافظ مال کی بھی ہو اور دین کی بھی ہو، تو یہ دین اسلام کے محافظ یہ معنی بھی مراد لے سکتے ہیں۔ وہ مرشد المسلمین، اور مسلمانوں کو رہنمائی بھی کر سکتے ہیں، مسلمانوں کے رہنما بھی ہے، کہ اس کے رہنمائی کرتے ہیں بے اقوالہ و افعالہ۔ اور اس کا نام ہے امیر محمد۔ ابھی یہ شعر بیان کیا کہ اللہ لقبہ، کہ اللہ نے اس کو لقب دیا ہے، من عندہ اپنے طرف سے، اللہ نے لقب دیا ہے من عندی اپنے طرف سے، شرفاً اس کی شرافت کی وجہ سے۔ لیکن اللہ تو کوئی کسی کو اپنے طرف سے اس طرح لقب نہیں دیتے، بلکہ ان کو توفیق دی کہ اس کے ذریعے سے دین اسلام کو اور لوگوں کو فائدہ پہنچا، اور اس فائدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دیا کہ اس کی وجہ سے آپ کو شرافت اور سب کچھ ملے ہے، تو اس کو شرف الدین لقب دیا گیا۔ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ اس کو شرف الدین ہی اس کی وجہ سے شرافت ملے، تو یہ شرف الدین ہے۔ لأنہ شرفت، اس لیے کہ وہ جو ہے شرفت شیمہ یعنی خصائلہ، اس کی عادات نے شرافت دی ہے دین الہدا، دین الہدا
و دین الاسلام۔ ان الامارۃ، اور یہ بھی اس کے مدح میں ہے کہ ان الامارۃ کہ سلطنت جو ہے، سلطنت باہت، یہ مباحات سے ہے، مباحات کہتے ہیں افتخار کو، یعنی فخر محسوس کیا، اس نے فخر محسوس کیا، امارت نے اس بھی نسبت، جب اس امارت کی نسبت کس کی طرف ہو گئی؟ سلطان کی طرف، امیر احمد کی طرف۔ اور اس کا نام احمد یعنی حمد جو ہے، اس حمد کو لوگ بار بار اس لیے اس کے ثنا بیان کرتے ہیں، لمشتق منہ سمہ، یعنی اس کا نام کس سے مشتق ہے؟ حمد سے، یعنی احمد یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے احمد، تو والحمد حمد، اور حمد کی بھی حمد اس لیے ثنا بھی بیان کی جاتی ہے، لمشتق کہ مشتق ہے، منہ سمہ اس کا نام یعنی احمد، یہ مشتق ہے کس سے؟ حمد سے، حمیدہ یحمد سے مشتق ہے، حمیدہ یحمد سے مشتق ہے، تو اس وجہ سے تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ میں نے کوشش کی ہے اس میں پہلے اعراب لگایا، پھر ترجمہ کیا، پھر جو باتیں تھیں وہ میں نے بیان کر دی، پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔